मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, सो जाओ अब। ज़ैन को काम तो करना था, मगर हूर को अभी भी खौफ के हिसार में देखते हुए उसके साथ लेट गया और उसके बालों में उंगलियां करते हुए कहने लगा। सुबह हूर की आंख खुली तो ज़ैन की जगह खाली थी। फ्रेश होकर वो किचन में आई तो ज़ैन को केटल में से चाय निकालते हुए देखा। हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। किस बात पर सुबह सुबह मुस्कुराया जा रहा है? ज़ैन ने चाय का कप ट्रे में रखते हुए पूछा। यही सोच रही थी कि तुम नाश्ता बनाते हुए इतने बुरे नहीं लगते हो। हूर में बाकी की चीज़ें ट्रे में रखते हुए बोला। और कब कब अच्छा लगता हूँ? वो हूर के सामने खड़ा होकर सीरियस अंदाज में पूछने लगा। मुझे भूख लग रही है, हमें नाश्ता करना चाहिए अब। हूर नाश्ते की ट्रे लेकर किचन से बाहर निकल गई। वो दोनों नाश्ते से फारिग हुए थे कि घर की बेल बजी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? ज़ैन दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम रज़िया खाला आप। ज़ैन ने दरवाज़ा खोला तो फिज़ा की अम्मी सामने खड़ी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, शुक्र है घर मिल गया तुम्हारा। खड़ी क्यों है, अंदर आइए आप, ज़ैन ने रास्ता देते हुए कहा। नादिया की कैसी तबीयत है अब? उन्होंने सोफे पर बैठते हुए ज़ैन की अम्मी के बारे में पूछा। अल्लाह पाक का एहसान है, काफ़ी बेहतरी आई है अम्मा की तबीयत में अब तो, ज़ैन ने जवाब दिया। और बेगम कहा है? तुम्हारी सानिया की शादी में देखा था उसे। जी बुलाता हूँ। ज़ैन के बुलाने से पहले ही हूर कमरे में आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हूर ने सामने बैठे हुए हाथ उनको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, सदा सुहागन रहो, यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने हूर को अपने पास बिठाते हुए अपनायत से कहा। बहुत प्यारी बीवी मिली है तुम्हें तो ज़ैन बेटा। उन्हें नाजुक सी हूर बहुत पसंद आई। ये खाला मैं भी तो प्यारा ही हूँ, ज़ैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अरे इसमें कोई शक है भला? इतना शरीफ बच्चा है ये तो, इसकी मिसाल पूरे मोहल्ले में कायम है। मजाल है जो कभी किसी से बदतमीजी की हो, बदजुबानी की हो या नज़र उठाकर किसी को देखा हो। ऐसा मौजब बच्चा किस्मत वालों को मिलता है। वो हूर को ज़ैन की खूबियाँ गिनवा रही थी और हूर होंकों की तरफ मुँह खोले उनकी तरफ देख रही थी। जैसे ही ज़ैन पर हूर की नज़र पड़ी तो ज़ैन ने नज़र बचाकर हूर को आंख मारी। वो मुस्तकिल रज़िया खाला की बातों पर मुस्कुराहट दबाए हुए हूर के वैसे एक्सप्रेशन देख रहा था। अरे मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। ये कार्ड है भाई, फिज़ा की शादी है, 2 हफ्ते बाद तुम दोनों को लाजमी आना है। उन्होंने कार्ड निकाल कर ज़ैन की तरफ बढ़ाया। इंशाल्लाह हम दोनों ज़रूर आएंगे, ज़ैन ने कार्ड खोल कर देखते हुए कहा। हूर चाय बनाने के लिए उठी तो उन्होंने वापस हूर को अपने पास बैठा लिया। नहीं अब चलूंगी, बिलाल ही लेकर आया है, मुझे इंतज़ार कर रहा होगा। बिलाल ऊपर क्यों नहीं आया? ज़ैन ने हैरत से पूछा। कह रहा था आप होकर आ जाइए, मैं ज़रा काम निपटा लूँ। ज़ैन ने गर्दन हिलाई। अब तुम दोनों को लाजमी आना है, मैं इंतज़ार करूंगी और तुम जल्दी जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। नादिया को कितना अरमान होगा पोता पोती का। वो जाते जाते हूर को और भी नसीहतें करने लगी और ज़ैन मुस्कुराते हुए हूर का ब्लश होता हुआ चेहरा देख रहा था। जी हाला, हम दोनों ज़रूर आएंगे, मेरे लायक कोई भी काम हो तो बिला झिझक मुझे बताइएगा। हाँ भाई, तुमसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी? एक तुम और बिलाल ही तो हो। रज़िया खाला के जाते ही ज़ैन हूर के पास आया। क्या ख्याल है फिर स्वीट हार्ट, क्या सोचा तुमने? हूर कमरा सेट कर रही थी तो ज़ैन हूर के बालों से क्लिप निकालते हुए कहा। किस बारे में? हूर ने नासमझी से कहा। वही जो भी खाला कह कर गई है, जल्दी जल्दी खुशखबरी सुनाओ, ज़ैन ने शरारत से हूर के बालों की लट खींचते हुए कहा। ज़ैन तंग मत करो। हूर ने ज़ैन को घूरते हुए अपने बाल दोबारा बांधे। मैं तो सिर्फ उस वजह से कह रहा था, कोशिशों के बाद ही कोई नतीजा निकलता है, ज़ैन ने हूर के करीब आते हुए कहा। काश मैं रज़िया खाला को बता सकती कि ये बच्चा कितना मासूम और शरीफ है। हूर ज़ैन को पीछे धकेलते हुए कमरे से चली गई और ज़ैन का कहा उसे दूसरे कमरे तक सुनाई दिया। हूर अभी खाना बनाकर फारिग हुई थी जब बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ज़ैन ने घर में आते ही किचन में झांका, क्या हो रहा है? बस रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो चूल्हे की आंच हल्की करते हुए बोली। होके फारिग होकर रूम में आओ। ज़ैन बोलता हुआ वहाँ से चला गया। हूर हाथ टिश्यू से साफ करती हुई रूम में आई। ये तुम्हारे लिए, ज़ैन ने एक डब्बा हूर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मोबाइल। हूर ने मोबाइल फोन के डब्बे पर एक नज़र डालकर ज़ैन को देखा। हाँ, तुम अपनी मम्मा से आसानी से बात कर लोगी इसके ज़रिए। थैंक्स। हूर ने मुस्कुराकर मोबाइल का डब्बा हाथ में लेते हुए कहा। याद रहे ये तुम्हारी मम्मा से बात करने के लिए है। ज़ैन ने हूर को बावर कराते हुए डब्बा दिया। हूर ने एक नज़र ज़ैन को देखा और सर हिला दिया। क्या किया आज सारा दिन? अब ज़ैन रोज़ की तरह हूर के कमर के गिर्द हाथ हाइल करते हुए पूछ रहा था। बस तुम्हें याद करने के अलावा सारे काम किए, हूर ने शरारत से बोला। ऐसी बात है तो फिर इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। ज़ैन ने बाजू का घेरा तंग करते हुए हूर को धमकाया। मजाक कर रही थी ना? हूर ऐसे ही सीने पर सर रख कर उसे अपना सारा रूटीन बताने लगी। अब सब कामों में सबसे अच्छा काम तुमने अपनी नींद पूरी करके किया है। हूर ने सर उठाकर उसे घूरते हुए देखा तो वो हूर को देखकर आंखों में शरारत लिए मुस्कुरा रहा था। हूर ने हाथ का मुक्का बनाकर हल्के से उसके सीने पर मारा। चाय लेकर आती हूँ, हूर ने कमरे से निकलते हुए कहा। शाजिया रिमोट हाथ में लिए हुए चैनल चेंज कर रही थी। कैसी है मम्मी, अब क्या हो रहा है?
اشار نے شازیہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اشار کا فون آیا تھا، ابھی اسی سے بات کر کے بیٹھی ہوں، شازیہ نے بتایا۔ میری بھی کل بات ہوئی تھی اشار بھائی سے، آنے کا کیا سین بن رہا ہے ان کے؟ اشار نے پوچھا۔ کہہ تو رہا ہے کہ 2 مہینے بعد آئے گا، شازیہ بولی۔ اب کس سوچ میں پڑ گئی ہیں آپ؟ اشار نے شازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچ رہی ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی ذمہ دار ہو گئے ہیں، عمر بھی ماشاءاللہ شادی والی ہو گئی ہے، کیوں نہ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دوں؟ شازیہ نے مسکرا کر اشار کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ممی ابھی تو میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے شادی کی۔ ہاں بھائی کے لیے ضرور ڈھونڈے کوئی اچھی سی لڑکی۔ شازیہ کی بات پر اشار کے ذہن کے پردوں پر تانیہ کا چہرہ سامنے آ گیا، مگر وہ کسی اور مناسب وقت کا سوچتے ہوئے شازیہ سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہیں کر پایا۔ اسما بھی حور سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ حور نے کافی حد تک اسما کے خدشات کم کر دیے تھے اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خوش ہے۔ پوری تو نہیں مگر اسما تھوڑی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ بہت دنوں سے اس کے بھائی اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان کے گھر پر آ کر ان کے پاس رہے، تو اسما وہی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک ہزر روم میں آیا۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے چچی؟ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے ہزر نے پوچھا۔ ارشد بھائی کافی دنوں سے کہہ رہے تھے تو سوچا ہفتے کے لیے ان کے گھر رہ کر آ جاؤں۔ آسما نے کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ ہزر نے پوچھا۔ اب تو طبیعت ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ فریش بھی ہو گئی ہے، حور سے بات جو ہوئی ہے ابھی، آسما نے مسکراتے ہوئے ہزر کو بتایا۔ حور آئی تھی کیا یہاں پر؟ ہزر نے چونکتے ہوئے اسما سے پوچھا۔ ارے نہیں، موبائل پر بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، اسما نے بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے مگن انداز میں بتایا۔ نمبر کیا ہے حور کا؟ ہزر نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ اسما نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ ایک وہی تو تھا پورے گھر میں جو حور سے بات کرتا تھا اور اس کی پرواہ کرتا تھا۔ نہیں کال تو کی تھی اس نے، لیکن مصروفیت کی بنا پر میں اس کا نمبر سیو نہیں کر پایا۔ ہزر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا۔ چچی کیا 1 کپ چائے مل سکتی ہے؟ ہزر نے بولا۔ کیوں نہیں مل سکتی ابھی لائی، اسما مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہزر کے موبائل پر نظر پڑی، اس نے جلدی سے اٹھا کر حور کا نمبر سیو کر لیا۔ یقیناً اس شخص کے ڈر کی وجہ سے حور نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا ہوگا، خیر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جائے گا، اس نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل پاکٹ میں رکھا۔ حور کا موبائل بجا تو نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حور نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، آواز ابھری۔ ہیلو، کون بول رہا ہے اور کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ حور نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ایک معصوم اور شریف آدمی بات کر رہا ہوں جو کہ اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف سے بات کرنا چاہتا ہے، زین نے معصومیت سے جواب دیا۔ آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ میرے معصوم سے اور شریف سے شوہر سے کہو وہ ابھی بیزی ہے، بات نہیں کر سکتی۔ حور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو کہ اس کا شریف اور معصوم سا شوہر اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف کو بہت مس کر رہا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے، زین بے چارگی سے بولا۔ آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ میرے معصوم اور شریف سے شوہر سے کہو کہ چپ کر اپنے آفس کے کام کرے، حور بولی۔ میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو اگر اس نے اپنے شریف اور معصوم شوہر سے بات نہیں کری تو اپنی ساری شرافت بھول کر بدماشی پر اتر آئے گا، زین نے حور کو دمکایا۔ آپ کی کیوٹ سی پیاری سی وائف کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے معصوم اور شریف شوہر کی دونس اور دھمکی اس پر نہیں چلے گی، حور نے نڈر انداز میں کہا۔ میری کیوٹ سی پیاری سی وائف سے کہو اس کا معصوم اور شریف شوہر کہہ رہا ہے کہ آج میری کیوٹ سی پیاری سی وائف اپنی خیر منائے، زین نے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ حور نے موبائل کو گور کر دیکھا اور وہ زین سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کال سائلنٹ ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، حور نے مسکراتے ہوئے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ زین نے مسکراتے ہوئے فون رکھا۔ عشق نے غالب ہمیں نکما بنا دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے۔ اشار نے زین کو دیکھتے ہوئے شعر پڑھا۔ بس شروع ہو گئے تم، زین نے ابرو اچکا کر کہا۔ ابھی تو شروع میں نہیں تم ہوئے ہو یار، ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں دیکھ کر تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی جلد سے جلد گولی چھوڑ جاؤں، اشار نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ زین نے ایک افسوس بھری نظر اشار پر ڈالی۔ اس میں اتنے افسوس سے مجھے دیکھنے کی کیا بات ہے، شادی کرنے پر صرف تمہارا ہی حق ہے، اشار نے برا مانتے ہوئے کہا۔ افسوس مجھے تمہارا نہیں، اس لڑکی کا سوچ کر ہو رہا ہے جس کی قسمت تمہارے ساتھ ٹوٹے گی، زین نے نظریں فائل پر جماتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ او ہیلو، ایسی بھی بات نہیں ہے، اب مانا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت ڈیسنٹ میں بھی ہوں، اشار نے بالوں کے ہیئر سٹائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شکل سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آدمی کی حرکتیں بھی ڈیسنٹ ہونی چاہیے، وہ ابھی بھی فائل میں دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑو یار، تمہیں تو کبھی بھی مجھ جیسے ہیرے کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ فیصل نے کیا خبر دی؟ اشار نے کام کی بات پوچھی۔ فی الحال تو فیصل سے یہی کہا ہے کہ اس پر نظر رکھو، ابھی کچھ کرنے سے منع کر دیا ہے، زین نے جواب دیا۔ کیا حال ہے تم دونوں کے اور کس پر نظر رکھوائی جا رہی ہے؟ بلال نے روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کسی پر نہیں، تم سناؤ دیر کیوں ہو گئی آج تمہیں؟ اشار نے پوچھا۔ ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہیں سے آ رہا ہوں، بلال نے بتایا۔ شام کا وقت حور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی،
آج اسے شاپنگ پر جانا تھا۔ زین نے اسے شام میں ریڈی رہنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بس آنے والا تھا، بیل بجی تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے وقت جس چہرے کی توقع کر رہی تھی اس کے برعکس اسے وہ چہرہ نظر آیا جس کا اس نے سوچا نہیں تھا۔ حور کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہو کر غائب ہو گئی۔ آپ خضر کو دیکھتے ہوئے حور نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خضر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں خضر بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بس میں سمجھ رہی تھی کہ زین کا انتظار کر رہی تھی۔ خضر نے حور کی بات مکمل کی۔ جی وہ دراصل ہمیں آج باہر جانا تھا، حور نے وضاحت دی۔ اوکے کوئی بات نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا اس لیے آ گیا تھا، اب چلتا ہوں، خضر نے مایوس لہجے میں کہا اور دروازے سے ہی واپس جانے کے لیے مڑا۔ ارے نہیں خضر بھائی رکیے تو۔ خضر کے مایوس لہجے سے حور کا دل پگھل گیا تو حور کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اور اس کے بعد حور کو احساس ہوا کہ اسے خضر کو نہیں روکنا چاہیے تھا، کیونکہ زین کے آنے کا وقت تھا اور خضر کو اپنے گھر میں دیکھ کر زین کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ سوچ کر ڈر گئی۔ کیا ہوا کہ سوچ میں پڑ گئی؟ روکا ہے تو اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ خضر نے حور کو غائب دماغ دیکھتے ہوئے کہا، جی اندر آئیے۔ حور نے راستہ چھوڑا اور مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ خضر اس کے پیچھے تھا۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ خضر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں؟ حور نے پوچھا۔ دل اس کا بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ زین ابھی نہ آئے۔ سب لوگ ٹھیک ہے، چچی تمہارے ماموں کی طرف گئی ہوئی ہے تھوڑے دنوں کے لیے۔ خضر نے اس کی غائب دماغی نوٹ کی اور جواب دیا، جی ماما نے بتایا تھا، کل میری بات ہوئی تھی ان سے۔ حور نے دیوار پر لگی ہوئی وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے خضر سے بولا، تم نے اپنا نمبر مجھے نہیں دیا حور؟ خضر نے اس کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا، بس ویسے ہی دھیان نہیں گیا میرا، حور نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے ڈر تھا کہ زین یہی کھڑا نہ ہو۔ زین نے اسے ان لوگوں سے ملنے کے لیے منع کیا تھا اور اس وقت اس نے بھی حامی بھری تھی، مگر یہ بات وہ منہ پر تو خضر یا تایا سے نہیں بول سکتی تھی۔ دھیان نہیں گیا یا تمہارے ہسبینڈ نے منع کیا؟ خضر کے بولنے پر حور چپ ہی رہی۔ خوب سمجھتا ہوں میں ایسے لوگوں کی مینٹلٹی کو، ایسی بات نہیں ہے خضر بھائی، مجھے واقعی دھیان نہیں رہا۔ حور نے خضر کی بات کو تیزی سے کاٹ کر بولا۔ اسے خضر کے منہ سے زین کے لیے اس طرح سننا اچھا نہیں لگا۔ اوکے چلو کر لیتا ہوں تمہاری بات پر یقین، یہ بتاؤ گھر کب آؤ گی؟ خضر نے مزید اس ٹاپک پر بات نہ کرتے ہوئے حور سے گھر آنے کا پوچھا۔ جی انشاءاللہ جلد ہی چکر لگاؤں گی، حور نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، اور دل میں دعا کی کہ ٹائم یہیں پر رک جائے۔ اوکے میں چلتا ہوں، جلدی گھر پر چکر لگاؤ، سب یاد کر رہے ہیں تم کو، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔